آج اس کے ولیمے کا دن تھا۔ سب اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ شرمائی گھبرائی اسٹیج پر بیٹھی سب سے مبارکباد وصول کر رہی تھی جب اس کی نظر اپنے شوہر پر پڑی جو اسے دیکھے مسکرائے جا رہا تھا۔ کل ہی ان دونوں کی شادی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش تھے۔ ان کی خوشی ان کے چہرے سے واضح ہو رہی تھی۔ شبانہ بیگم نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا تو بے ساختہ نظر اتارنی شروع کی۔ شروع میں وہ اس رشتے کے خلاف تھیں، لیکن اب جب انہوں نے اپنی بیٹی کو خوش دیکھا تو وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنی اوقات سے بہت بڑے لوگوں میں کی تھی۔ انہیں یہی تھا کہ وہ لوگ ان کی بیٹی کو جوتے کی نوک پر رکھیں گے، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ لڑکا اکیلا شہر میں رہتا ہے جبکہ اس کے باقی تمام گھر والے گاؤں میں رہتے ہیں، بعد میں وہ اس کے گھر والوں سے بھی ملی۔ ان سب کا رویہ بھی بہت اچھا تھا۔ انہوں نے شبانہ بیگم کو ایک بار بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ غریب ہیں یا ان کی حیثیت ان لوگوں سے کم ہے۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹی کی ضد دیکھی، لہٰذا وہ یہ رشتہ طے کرنے کے لیے راضی ہو گئیں، اور یوں 2 ہی مہینوں میں ارسلان اور نور کی شادی ہو گئی۔ نور بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جب ارسلان اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ نور خود میں سمٹ گئی۔ نور کی یہ حرکت دیکھ کر ارسلان مسکرانے لگا۔ کم از کم اب تو تمہیں مجھ سے نہیں شرمانا چاہیے۔ نور کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ولیمے کا فنکشن اٹینڈ کرنے کے بعد اس نے جلدی سے ڈریس چینج کیا اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا۔ ابھی اسے لیٹے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ارسلان تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور نور کو جلدی سے تیار ہونے کے لیے کہا۔ ارسلان کی بات سن کر نور پریشان ہو گئی۔ اس سے کہنے لگی کہ ولیمے کا فنکشن تو ختم ہو گیا ہے، پھر تیار کس کے لیے ہونا ہے؟ ہمیں ابھی اور اسی وقت گاؤں کے لیے نکلنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ارسلان چہرے سے بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ نور نے فی الحال اسے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کے کہے کے مطابق تیار ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ایک سادہ سا لباس پہنے اپنا تھوڑا سا سامان ساتھ لیے ارسلان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ باقی تمام گھر والے یہاں سے نکل چکے تھے۔ نور اپنی امی کو کال کر کے بتانا چاہتی تھی، لیکن ارسلان نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ گاؤں جا کر اطلاع دے دیں گے۔ لہٰذا نور نے اپنا موبائل بند کر کے ایک طرف رکھ دیا اور گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اسے جلد ہی نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب گاڑی کو جھٹکا لگا۔ اس نے ارسلان کی طرف دیکھا جو نور کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اگر تمہاری نیند پوری ہو گئی ہو تو وقت آ گیا ہے گاڑی سے اترنے کا، ارسلان نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ نور کو اس کے لہجے کا جلد ہی احساس ہو گیا تھا کیونکہ وہ اس لہجے کی عادی نہیں تھی۔ پھر اس نے یہ سوچ کر اگنور کیا کہ شاید ارسلان تھکا ہوا ہو۔ باہر رات کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ گاڑی ایک بہت بڑی حویلی کے سامنے رکی ہوئی تھی۔ نور آہستگی سے گاڑی سے اتری، ارسلان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ارسلان نور کو لیے بغیر اندر جا رہا تھا۔ نور کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ نہ جانے ارسلان کو اچانک کیا ہو گیا تھا۔ ارسلان کا رویہ نور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف نور کو رونا بھی آ رہا تھا۔ وہ ارسلان کے ساتھ چلنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ وہ دونوں حویلی کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ لاؤنج کے دروازے کے سامنے ارسلان رک گیا اور سوالیہ نظروں سے نور کو دیکھنے لگا۔ نور ارسلان کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کا چہرہ اب بالکل سپاٹ ہو چکا تھا۔ ارسلان کے قریب پہنچ کر نور نے اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ بہت جلد تمہیں اس بارے میں پتہ چل جائے گا، ارسلان نے انتہائی کھردرے لہجے میں جواب دیا اور نور کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نور کو لگ رہا تھا اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ ارسلان آرام سے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، نور نے تکلیف میں ڈوبی ہوئی آواز سے کہا، لیکن ارسلان نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی بلکہ اپنی گرفت مضبوط کر دی اور اسے تقریباً اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا ایک کمرے میں لے گیا جہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ ارسلان نے نور کو اس عورت کے قدموں میں پھینکا۔ وہ عورت بھی چہرے سے کافی حیران لگ رہی تھی۔ ارسلان بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ خالہ، یہ آپ کا بدلہ ہے۔ میں اس شخص کی بیٹی کو آپ کے پاس لے آیا ہوں جس نے آپ کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اب آپ اس کے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کریں، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اور جہاں تک اس کے گھر والوں کی بات ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو مجھ سے چھین سکیں۔ اس کی باتیں سن کر نور کو لگا کہ 7 آسمان اس کے سر پر آ کر گرے ہوں۔ اسے ابھی تک اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، یعنی ارسلان اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس نے نور سے شادی اپنا بدلہ لینے کے لیے کی تھی۔ ارسلان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟
تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، پھر یہ سب کیا ہے؟ تم مجھے بتا دو کہ تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو۔ نور ارسلان کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تمہیں کیسے لگا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ ارسلان پراسرار آواز میں کہنے لگا۔ تم مجھے کہتے تھے، تم نے خود کہا تھا کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو اور میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تم میرے لیے تحفے لاتے تھے، تم مجھے گھمانے لے کر جاتے تھے۔ نور کی باتیں سن کر ارسلان زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ سب تو میں باقی لڑکیوں کے ساتھ بھی کرتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، تم ہو ہی کم عقل۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ارسلان کی خالہ نے اسے خاموش کروا دیا۔ خاموش ہو جاؤ ارسلان، اور ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی سے معافی مانگو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ خالہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کیسے اس لڑکی سے معافی مانگ لوں جس کے باپ نے آپ کے ساتھ… خاموش ہو جاؤ۔ اس کے بعد اگر تم نے ایک لفظ بھی بولا تو میں یہ سمجھوں گی کہ میرا تمہارا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ سب سن کر ارسلان ساکت ہو گیا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی خالہ اس لڑکی کو معاف کر دیں گی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ نور کو تکلیف دے کر وہ اس کے باپ سے بدلہ لے لے گا اور اس طرح اس کی خالہ کے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا، لیکن یہاں پر تو کہانی ہی بدل گئی تھی۔ ارسلان نے معافی نہیں مانگی اور زمین پر سے اسے اٹھایا۔ اس نے ایک نوکرانی کو آواز دی اور نور کو اپنے کمرے میں بھیجنے کے لیے کہا۔ نور روتی روتی ارسلان کے کمرے میں گئی۔ ارسلان تقریباً 1 گھنٹہ اپنی خالہ کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اس کی خالہ اسے ایک ہی بات سمجھاتی رہی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اپنی خالہ کے سامنے ارسلان نے ان کی بات ماننے کی حامی بھر دی، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ارسلان جب اپنے کمرے میں واپس آیا تب اس کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ اس نے ایک نظر بیڈ کے بیچوں بیچ پڑے اس نازک وجود پر ڈالی جو سسکیوں سے رو رہا تھا۔ ارسلان کی طرف اس کی پیٹھ تھی، اس وجہ سے وہ ارسلان کی کمرے میں موجودگی سے بالکل انجان تھی۔ نور کو دیکھ کر ارسلان کو ایک نئے سرے سے غصہ آ گیا۔ آج زندگی میں پہلی بار اس کی خالہ نے اس سے اونچی آواز میں بات کی تھی، اور وہ سب صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ غصے سے نور کے پاس آیا، اسے ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھایا۔ نور اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اس وجہ سے وہ توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور زمین پر گر گئی۔ ارسلان نے زمین پر اس کے ہاتھوں پر اپنا بوٹ رکھا اور اسے زور سے دبا دیا۔ درد کے مارے نور کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ ارسلان کو بوٹ اٹھانے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے ارسلان کو اس کی حالت دیکھ کر مزہ آ رہا ہو۔ ارسلان نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھ سے کسی بھی رحم کی توقع نہیں کرنا، کیونکہ میں اپنے دشمنوں پر رحم نہیں کرتا، اور تم میری سب سے بڑی دشمن ہو۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تمہارے باپ کے گناہوں کی سزا ہے جو تمہیں مل رہی ہے۔ اس کی بات سن کر نور مزید شدت سے رونے لگی، کہنے لگی، ارسلان، خدا کے لیے میرے ساتھ یہ سب نہ کرو، میں مر جاؤں گی۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تمہارا یہ رویہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ فکر مت کرو، میرا یہ رویہ تب تک ہوگا جب تک تم میری زندگی میں ہو، اور تم تب تک میری زندگی میں رہو گی جب تک تمہارا باپ زندہ رہے گا۔ تمہارے باپ کی موت کے بعد تمہارا بھی میری زندگی میں کوئی کام نہیں۔ اس وقت میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تمہارا جہاں دل کرے گا تم وہاں چلی جانا، لیکن فی الحال کے لیے تم میری ذمہ داری ہو۔ ارسلان نے کمینگی سے نور کو آنکھ ماری۔ ہاں، اور ایک اور بات، اگر خالہ کو تم نے میرے رویے کے بارے میں بتایا تو میں تمہارے خاندان کو ختم کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ میری طاقت سے تم اچھی طرح سے واقف ہو، کچھ بھی میرے لیے ناممکن نہیں ہے۔ آج تک جیسا میں نے چاہا ہے ویسا ہی ہوا ہے۔ جہاں تک مجھے اندازہ ہے تم اپنے بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتی ہو۔ تم بالکل بھی پسند نہیں کرو گی کہ تمہارے بہن بھائیوں کو اٹھوا لیا جائے، ان پر تشدد کیا جائے۔ ارسلان کی یہ باتیں سن کر نور مزید رونے لگی، لیکن اس کے اس قدر برے رویے کے باوجود وہ اپنے دل میں ارسلان کے لیے نفرت محسوس نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کا دل ابھی بھی ارسلان کی محبت سے دھڑک رہا تھا۔ میرے باپ نے کیا کیا گناہ ہے، مجھے یہ تو بتا دو۔ نور کا یہ کہنا تھا کہ ارسلان کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں، لگ رہا تھا کہ ان سے ابھی خون ٹپکنے لگے گا۔
آج تم نے اپنے باپ کا ذکر میرے سامنے کر لیا ہے، لیکن اگر آج کے بعد تم نے اپنے باپ کا ذکر میرے سامنے کیا تو میں تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر ارسلان واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا، جبکہ نور وہیں زمین پر بیٹھی روتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر واپس آیا۔ اس نے ٹھوکر سے نور کو سائڈ پر کیا۔ نور اپنی اس تذلیل پر پانی پانی ہو رہی تھی۔ کبھی وہ اس کے دل میں بستی تھی اور آج وہ اس کے قدموں میں پڑی تھی۔ کبھی وہ اسے رانی بنا کر رکھتا تھا اور آج اس نے اسے نوکرانی بنایا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے تمہیں اپنی عزت پیاری نہیں ہے، اسی لیے بار بار میرے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہو۔ ابھی یہاں پر بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ نکلو میرے کمرے سے۔ نور تیزی سے وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ابھی وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچی ہی تھی کہ اسے ارسلان کی خالہ کی آواز سنائی تھی۔ وہ حیرانگی سے نور کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نور کو لے کر ارسلان کے کمرے میں آ گئی۔ ارسلان نے جب نور کو خالہ کے ساتھ دیکھا تو سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نور کو کیا گھور رہے ہو؟ میری طرف دیکھو۔ اس کی خالہ نے جب اس کی نظروں کا زاویہ محسوس کیا تو ڈانٹتے ہوئے بولی، اس نے پھر آپ کو میری شکایت لگائی ہے۔ ارسلان نے دانت پیستے ہوئے کہا، اس نے کچھ نہیں کہا، میں خود ہی سمجھ گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے اپنے کمرے سے باہر نکالنے کی؟ خالہ کی بات سن کر نور بھی حیرانگی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے خالہ کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، پھر انہیں کیسے پتہ چلا؟ شاید وہ ارسلان کو اس سے زیادہ جانتی تھی۔ میں نے نہیں نکالا، اس نے خود مجھے کہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ نہیں سونا۔ ارسلان کی بات سن کر نور شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ خالہ بھانجا کافی دیر کھڑے آپس میں بحث کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد خالہ نے نور کو چینج کر کے سونے کے لیے کہا اور خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب کمرے میں صرف نور اور ارسلان ہی تھے۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ میری خالہ کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہمارے درمیان میں کیا چل رہا ہے۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا نور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نور کو لگ رہا تھا کہ آج ارسلان کے ہاتھوں اس کی موت ہو کر رہے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ نور کو کچھ کہتا، ارسلان کا موبائل بجنے لگا اور وہ فون میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد نور چینج کر کے کمرے میں آئی تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں ایک بیڈ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ نہ تو وہاں پر صوفہ تھا اور نہ ہی کوئی کرسی۔ اب میں کہاں پر سوں گی؟ نور نے پریشانی سے سوچا۔ اب کیا ساری رات یوں ہی بت بن کر کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ ارسلان نے اسے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے دیکھا تو طنز کیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ میں سوچ رہی تھی کہ میں کہاں پر سوں گی؟ کیا مطلب ہے کہاں پر سوں گی؟ ظاہری بات ہے زمین پر سوگی۔ ارسلان نے نہایت بے رحمی سے کہا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے کمرے سے باقی تمام سامان باہر نکلوایا تھا، یہاں تک کہ کمرے میں کارپٹ بھی نہیں تھا۔ ٹھنڈا فرش تھا اور سردیوں کی رات تھی۔ نور کو لگ رہا تھا کہ اس امتحان میں کامیاب ہونے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جائے گی۔ وہ خاموشی سے فرش پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے چہرے پر کسی چیز کے گرنے کا احساس ہوا۔ نور نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ کمفرٹر تھا۔ شکریہ، نور نے دھیمے لہجے میں کہا۔ فکر مت کرو، تمہیں اتنی جلدی نہیں مرنے دوں گا، ابھی تو تم نے بہت کچھ دیکھنا اور سہنا ہے۔ یہ کہہ کر ارسلان کروٹ بدل کر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، جبکہ نور زمین پر لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ پوری رات نور سردی کی وجہ سے کانپتی رہی۔ فجر کی اذانیں سن کر نور جلدی سے اٹھی، وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ ارسلان ابھی تک سویا ہوا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ پوری حویلی میں گھومنے لگی۔ اسے شروع سے ہی بڑے گھر بہت پسند تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں اتنی بڑی حویلی لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ حویلی بھی اس کے کس کام کی جب اس کا مالک ہی اس سے اتنی نفرت کرتا تھا۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں موند لیں۔ وہ تقریباً وہاں پر 2 گھنٹے بیٹھی رہی۔ 2 گھنٹے بعد اسے ایک ملازمہ بلانے کے لیے آئی۔ ارسلان اور آمنہ بیگم ناشتے کی میز پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے اپنا موبائل چیک کیا، جہاں پر اس کی ماں کی بہت ساری کالز لگی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی، لیکن انہیں اپنے حالات کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس نے اپنی ماں کو بالکل بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ اس پر کیا بیت رہی ہے۔ دن کے وقت اسے ایک اور بری خبر ملی۔ ارسلان کی ایک منہ بولی بہن تھی جو امریکہ میں ہی ہوتی تھی۔ ان دنوں اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ دراصل اس کی ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے۔ ادھر اس کے پاس اپنے شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔
اس کا شوہر سارا دن گھر سے باہر کام پر ہوتا تھا، وہ خالہ کو اپنے پاس آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ آمنہ بیگم ارسلان اور نور کی وجہ سے کافی پریشان تھی۔ وہ ارسلان کو اچھی طرح جانتی تھی، لیکن جانا بھی ان کی مجبوری تھی۔ انہوں نے نور کو ہدایت کی کہ اگر ارسلان نے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کرنے کی کوشش کی تو وہ انہیں فوراً کال کر دے۔ اگلے دن وہ وہاں سے چلی گئی۔ خالہ کے جانے کی دیر تھی کہ ارسلان کا رویہ دوبارہ سے بدل گیا۔ اب تو ارسلان کو کسی کا بھی ڈر نہیں رہا تھا۔ اس نے آمنہ بیگم کو اپنا کارڈ نور کے حوالے کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پہلی فرصت میں اس نے وہ کارڈ پھاڑا تھا تاکہ نور کا اس کی خالہ سے رابطہ نہ ہو پائے۔ اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ اپنے نوکروں کو فارغ کرنا شروع کر دیا۔ اب حویلی میں چند نوکرانیوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے اس نے شیف کو فارغ کیا اور نور کو اس کی جگہ کھڑا کر دیا۔ وہ نور کو جان بوجھ کر تنگ کرتا، اس سے طرح طرح کے کھانے بنواتا۔ روز صبح وہ نور کو 6 بجے اٹھاتا اور اسے اپنے لیے ناشتہ بنانے کے لیے کہتا۔ نور جب اس کے لیے ایک چیز بنا کر لاتی تو وہ کھانے سے انکار کر دیتا اور نور سے کچھ اور بنانے کے لیے کہتا۔ اس کے بعد وہ نور سے ساری حویلی کی صفائیاں کرواتا۔ ان دنوں ارسلان کو اپنے آفس سے چھٹیاں تھیں۔ یہ چھٹیاں بھی اس نے نور کو تنگ کرنے کے لیے کی تھیں۔ ایک دن ارسلان کو پتہ چلا کہ نور کو اونچائی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اگلے دن وہ اسے اپنے گاؤں کی سب سے بڑی پہاڑی پر لے کر گیا۔ نور پہاڑی پر چڑھنے سے گھبرا رہی تھی، لیکن ارسلان زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے گیا اور پھر پہاڑی کی چوٹی پر اسے کھڑا کر کے خود سائڈ پر ہو گیا۔ خوف کے مارے نور کا برا حال تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے چلا رہی تھی۔ چونکہ یہ پہاڑی گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر تھی، اس طرف کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا، اس وجہ سے ارسلان لوگوں کی طرف سے بالکل بے فکر تھا، اور اگر کوئی آ بھی جاتا تب بھی ارسلان کو کون سا کسی کے آنے سے فرق پڑتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ارسلان اس کے قریب ہی بیٹھ گیا اور اس کے دوبارہ جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ جب نور کافی دیر تک نہ جاگی تو اس نے پانی کی ایک پوری بوتل نور کے چہرے پر ڈال دی۔ نور نے جب دوبارہ خود کو اس قدر اونچائی پر دیکھا تو دوبارہ رونا شروع کر دیا اور ارسلان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ارسلان پلیز مجھے یہاں سے نیچے اتارو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ لیکن ارسلان کو تو جیسے اسے یوں روتا دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ اچانک نور کا سانس بند ہونے لگا۔ پہلے تو ارسلان کو لگا کہ وہ اس سے مذاق کر رہی ہے، لیکن جب نور کی طبیعت بگڑنے لگی تو ارسلان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے نور کو جلدی سے اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگا، لیکن راستے میں نور کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ خوش قسمتی سے ارسلان کی گاڑی میں ایک انہیلر پڑا ہوا تھا۔ ارسلان نے وہ انہیلر نور کو لگا دیا۔ نور کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی، لیکن وہ دوبارہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ نور کو دیکھ کر اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کافی دیر تک وہ نور کو روتے ہوئے دیکھے گا اور یہ منظر انجوائے کرے گا، لیکن اس کی طبیعت نے اس کا سارا مزہ ہی خراب کر دیا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ نور کو لگ رہا تھا کہ وہ ایک دن یہاں سے بھاگ جائے گی۔ ارسلان روز اس کے لیے کوئی نہ کوئی نیا کام نکال کے کھڑا ہوتا۔ وہ نہ صرف نور سے اپنی نگرانی میں وہ کام کرواتا، بلکہ اگر وہ کام غلط ہو جاتا تو نور کو 2-3 بار کرنا پڑتا۔ ایک دن ارسلان نے نور کو سیڑھیوں کی صفائی کرنے کے لیے کہا اور اسے یہ بھی کہا کہ اسے سیڑھیوں پر ایک قدم کا نشان بھی نہیں دکھنا چاہیے۔ تقریباً 2 گھنٹے کی محنت کے بعد جب نور کچھ دیر آرام کے لیے بیٹھی کہ اسے ارسلان کی آواز دوبارہ سے سنائی دی۔ تم کس کی اجازت سے بیٹھی ہو؟ میں نے کام ختم کر دیا تھا، نور نے منمناتے ہوئے کہا۔ اٹھو اور دوبارہ سیڑھیوں کی صفائی کرو۔ ارسلان نے سخت دلی کی ساری حدیں کراس کر دی تھیں۔ لیکن میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی صاف کی ہیں۔ ارسلان نے نور کی توجہ قدموں کے نشانات کی طرف مبذول کروائی۔ نور نے دیکھا کہ وہ ارسلان کے اپنے قدموں کے نشانات تھے، لیکن وہ اس سے کوئی بحث بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ارسلان سے بحث کی تو اسے یہی سیڑھیاں 4 بار صاف کرنی پڑیں گی۔ ایک دن وہ کام سے جلدی فارغ ہو گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آج ارسلان حویلی میں موجود نہیں تھا۔ کچھ دن پہلے ہی اس نے حویلی میں ایک لائبریری دیکھی تھی۔ اسے شروع سے ہی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن ارسلان کی موجودگی میں وہ لائبریری میں نہیں جا سکی تھی۔ آج چونکہ ارسلان گھر پر نہیں تھا، اس لیے اس نے لائبریری میں جانے کا فیصلہ کیا۔ لائبریری بہت شاندار تھی۔
وہاں پر ہر قسم کی کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ اچانک نور کی نظر سامنے دیوار پر لگی ایک تصویر پر پڑی۔ وہ تصویر دیکھ کر نور حیران رہ گئی، کیونکہ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ نور کی اپنی تصویر تھی، جہاں پر وہ کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ لیکن یہ تصویر یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ کیا ارسلان مجھ سے محبت کرتا ہے؟ نور نے دل ہی دل میں سوچا۔ اگر وہ مجھ سے نفرت کرتا ہوتا تو اس تصویر کو سنبھال کر کیوں رکھتا؟ ہزاروں طرح کے سوالات تھے جو نور کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ اسے وہاں کھڑے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اسے اپنے پیچھے ارسلان کی آواز سنائی دی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ارسلان کی آواز سن کر نور کا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ آج پھر اس کی آواز کھردری ہو رہی تھی، ویسے ہی جیسے پہلے دن تھی۔ وہ میں نور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ ارسلان نے اسے لائبریری سے نکل جانے کے لیے کہا۔ نور بغیر کچھ کہے لائبریری سے باہر آ گئی۔ اس بار جب وہ باہر نکلی تب اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ نور جانتی تھی کہ ارسلان جتنا مرضی اس سے نفرت کا اظہار کرے، لیکن دل ہی دل میں وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ میں تمہیں دوبارہ اپنی محبت سے حاصل کر لوں گی ارسلان، یہ میرا خود سے وعدہ ہے، نور نے دل ہی دل میں کہا۔ اس دن کے بعد ارسلان کا رویہ نور کے ساتھ مزید برا ہو گیا۔ نور جو یہ سوچ رہی تھی کہ اب اس کے لیے ارسلان کو حاصل کرنا آسان ہے، وہ یہ سوچ کر ہی رہ گئی۔ ایک دن نور کچن میں کھڑی سبزی کاٹ رہی تھی جب ارسلان وہاں پر آیا اور کھڑا ہو کر نور کو گھورنے لگا۔ نور کو اس کی نظروں سے خوف آ رہا تھا۔ ارسلان کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب تھے۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ نور نے اس سے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میرا اپنا گھر ہے، مجھے جب کچھ چاہیے ہوگا میں لے لوں گا، تم اپنا کام کرو، ارسلان نے روبدار آواز میں کہا۔ ویسے تمہارا باپ کس قدر فضول آدمی ہے، ارسلان نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ میرے بابا کو کچھ مت کہیے گا، ورنہ میں آپ کے بابا۔ اس سے پہلے کہ نور کچھ کہتی ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ نور اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے باپ کا ذکر کرنے کی؟ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم میرے باپ کا نام لو، وہ بھی اپنے باپ کے مقابلے میں۔ میرے باپ کا تمہارے باپ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ میرا باپ لوگوں کی عزت کرنا جانتا ہے، وہ تمہارے باپ کی طرح لوگوں کی عزتوں کو خراب نہیں کرتا۔ ارسلان کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ کیوں نہ بولوں گی، میں 1000 بار بولوں گی۔ جب تم میرے باپ کا نام لوگے تب میں بھی تمہارے باپ کا نام لوں گی۔ تھک گئی ہوں میں یہ سب دیکھتے ہوئے۔ اگر مجھ سے اتنی ہی نفرت تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ اب تم میرے سامنے زبان چلاؤ گی؟ یہ کہہ کر ارسلان نے اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ وہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نور کا برا حال ہو گیا۔ ارسلان پیچھے ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تب اس کو اندازہ ہوا کہ وہ کتنی بڑی زیادتی کر گیا ہے۔ لیکن نور کو سہارا دینے کے بجائے وہ اسے وہیں چھوڑ کر خود حویلی سے باہر نکل گیا۔ پوری رات وہ سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ ہاں ٹھیک ہی تو کر رہا ہوں۔ دوسری طرف نور کا بہت برا حال تھا۔ اس نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ اب وہ کبھی بھی ارسلان کو مخاطب نہیں کرے گی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ نور نے ارسلان کو مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر نور سے سوال کرتا جس کا نور بہت مختصر جواب دیا کرتی۔ جو کام ارسلان اسے کہتا وہ نور بغیر کسی چوں چرا کے کر لیتی۔ نور ارسلان سے شکایت کرنا چھوڑ چکی تھی کیونکہ وہ اپنی حیثیت اچھی طرح جان چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ ارسلان چاہ کر بھی اس سے محبت نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کے ساتھ اس کے باپ کا نام جڑا ہوا تھا جس سے ارسلان بہت نفرت کرتا تھا۔ اگلا پورا ہفتہ ارسلان حویلی میں داخل نہ ہوا۔ دل ہی دل میں نور اس کے لیے فکر مند بھی ہو رہی تھی۔ پورے ہفتے بعد جب ارسلان حویلی میں آیا تو وہ کافی مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ ارسلان کو دیکھ کر نور کھڑی ہو گئی اور کسی روبوٹ کی طرح اس سے کھانے کا پوچھنے لگی۔ نور کو جواب دیے بغیر ارسلان نور کے قدموں میں گر گیا۔ نور اس سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ نور نے دیکھا کہ ارسلان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تب نور پر ایک اور راز آشکار ہوا۔
اتنے عرصے سے ارسلان نور کو جس شخص کی بیٹی سمجھ کر تکلیفیں دے رہا تھا، دراصل وہ شخص نور کا سگا باپ نہیں تھا، بلکہ وہ ارسلان کے تایا کی ہی بیٹی تھی جو بچپن میں اچانک غائب ہو گئی تھی۔ اس کے تایا کی بیٹی کو بھی غائب کرنے والا وہی شخص تھا جس نے اس کی خالہ کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ یہ صدمہ نور کے لیے بھی بہت بڑا تھا۔ ارسلان نے نور کو وہ تمام قانونی کاغذات دکھائے جس سے ارسلان پر یہ حقیقت آشکار ہوئی تھی۔ نور نے ارسلان کو معاف کرنے کے بجائے اس سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ نور جانتی تھی کہ یہ چیز اس کے لیے کتنی تکلیف دہ تھی، لیکن فی الحال وہ ارسلان کو یوں معاف نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بھی ارسلان کو اسی تکلیف میں دیکھنا چاہتی تھی جس تکلیف سے وہ گزری تھی۔ طلاق کا سن کر ارسلان کو لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ بلا شبہ وہ نور کو تکلیف دیتا تھا، لیکن نور کو تکلیف دینے کے بعد وہ کبھی بھی خود سکون میں نہیں رہا تھا۔ تقریباً پورے مہینے نور نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ جب بھی نور اس سے بات کرتی وہ اس سے یہی کہتی کہ مجھے طلاق چاہیے، لیکن جب ارسلان کی خالہ واپس آئیں تو نور کا رویہ ایک دم سے ہی بدل گیا۔ خالہ کے سامنے وہ ارسلان سے بہت پیار سے پیش آتی، جبکہ خالہ کی غیر موجودگی میں وہ ارسلان سے وہی سلوک کرتی جیسا ارسلان اس سے کیا کرتا تھا۔ اب ارسلان کی باری تھی۔ دوسری طرف ارسلان نے نور کے سوتیلے باپ پر کیس کرنے کے بجائے اسے خود ہی ختم کر دیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد نور نے اس کی سزا ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے معاف کر دیا۔